الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. سر سے لے کر پاؤں تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آنکھوں کے اندر بصارت، دماغ کے اندر قوت فکریہ، کان کے اندر قوت سماعت، زبان کے اندر قوت گویائی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو اگر اس کی قیمت کروڑوں روپے بھی اگر خرچ کرے، اگر ناک کے اندر جو اللہ نے حص رکھی ہے کہ ساری دنیا کی خوشبو ایک سیکنڈ میں گزار دو، بتا دیتی ہے فلاں عطر ہے فلاں عطر ہے، جبکہ دنیا کی جدید سائنسی لیبارٹری 24 گھنٹے میں رپورٹ دیتی ہے کہ ہاں یہ تیرے گلاب ہے، یہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. اور یہ ناک اس کے سامنے سے سینکڑوں شیشیں گزار دو فوراً بتا دے گی. آنکھ کے سامنے سے کروڑوں انسان گزرتے ہیں لیکن ہر ایک کی شکل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آدمی پہچان لیتا ہے. ناک کے اندر اگر خوردبین لگا کر دیکھو تو کوئی مشین نظر نہیں آئے گی آپ کو. زبان اس پہ گرم رکھو بتا دی کہ گرم ہے، ٹھنڈا رکھو بتا دی کہ ٹھنڈا ہے. مٹھاس کتنی ہے، اور اگر نمکین ہے تو نمکین کی نمک کتنا ہے، سب زبان بتا دیتی. جبکہ آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرائیں زبان کو، جب جانور ذبح ہوتے ہیں قربانی کے، ایک زبان لے جا کر آپ لیبارٹری میں بھیج دیں، کیا جواب آئے گا کہ کچھ نہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء یہ اللہ نے جس کو حکم دے دیا. ہاتھ کے اندر ہے قوت لامسہ ہے، چھونے کی طاقت ہے. آپ اپنے والد والدہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، بیوی پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہی ہاتھ ہے مگر دوسری کیفیت ہوتی ہے، بچے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہی ہاتھ ہے دوسری کیفیت ہوتی ہے، پوتے نواسے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک اور کیفیت ہوتی ہے. حالانکہ ہاتھ وہی ہے، جلد بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے. تو یہ کیفیت کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. انہی نعمتوں میں ایک ملک پاکستان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس مملکت خدا داد پاکستان کہ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قدر مسلمانوں کا خون بہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو سوئے تو صبح مل گیا، نہیں، لاکھوں مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں میں جذب ہے. پھر نظریاتی ملک دنیا میں واحد یہی ایک پاکستان ہے جس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. نعرے لگا لگا کے لوگ، کیا عجیب کیفیت تھی لوگوں کی، ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا. آج اس کی وجہ سے سکون کے ساتھ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، سکون کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں. ورنہ دوسرے ملکوں میں جائیں، چاہے وہ اسلامی ملک کیوں نہ ہو، یہاں آ کر قدر ہوتی ہے کہ الحمدللہ کتنا سکون، کتنی آزادی کے ساتھ دین کے کام کرنے کی اجازت ہے. تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں بڑے بڑے جناب، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دینی مدارس تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، الحمدللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تھوڑا بہت جو رکاوٹ آتی ہے وہ اصل میں ترقی کے لیے آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. بعض چیزیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، پریشانی دل پہ ہوتی ہے، لیکن اللہ اس میں سے خیر نکال دیتا ہے، اس میں خیر نکال دیتا ہے. اگر 500 طلبہ تھے، اب کچھ انکوائری چلتی رہی، اس کے بعد 750 ہو گئے، پھر دوبارہ انکوائری شروع ہوئی، پھر 1000 ہو گئے، پھر انکوائری ہوئی تو جناب وہ انکوائری کرنے والا آیا، ماشاءاللہ ایک مشت مشرہ. میں نے کہا بھائی خیریت؟ کہنے میں نے اپنے سب بچے اسکول سے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیے ہیں. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے وہاں عجیب اللہ کا دین، اللہ کا کلام،
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، قال اللہ قال رسول میں لگے ہوئے ہیں رات دن ہے۔ تو مجھے تو قریب آ کر پتہ چلا، جب مجھے اس ڈیوٹی پر لگایا گیا انکوائریاں، تو تب پتہ چلا کہ واقعی دین کیا چیز ہے۔ دین کے بغیر انسان نامکمل ہے، دین کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ جیسے دنیاوی علم کے بغیر جاہل ہے تو بالکل جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، ایسے دین کا علم تو بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان نامکمل رہتا ہے بالکل۔ تو الحمدللہ کہ یہاں کتنی آزادی کے ساتھ کتنی محنت کی علماء کرام نے، رات دن ایک کر دیا۔ قائد اعظم نے جب کہا، اور حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کہا کہ سارے ہندوستان کے علماء ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور حکیم الامت حضرت تھانوی کو دوسرے پلڑے میں، تو جھک جائے گا۔ اور جب بھی ملاقات کے لیے کوئی گیا، سب سے پہلے ان حضرات کو بلایا، اور مذہب تو انہوں نے 4 سال پہلے تبدیل کر لیا تھا اپنا۔ اس لیے نیٹ پہ جو آپ جائیں تو ان کی نماز پڑھنے کا انداز یہی جو ہم پڑھتے ہیں جس طرح۔ اور بھینس کالونی کی طرف ایک اسکول کا افتتاح تھا، اس میں گئے تو وہاں کے امام صاحب نے ممبر پہ بٹھا کے ان سے تقریر شروع کرا دی۔ واپس نکلے تو دیکھا کہ ریل کھڑی ہے اور لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا مسئلہ، یہ کیوں کھڑی ہے ٹرین؟ کہا یہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ کہا کہ میرے ایک شخص کی وجہ سے 4,500 آدمی کو تم لوگوں نے اذیت میں مبتلا کیا ہے، گاڑی پیچھے کرو اور اس کو فوراً گزارو، آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو خیریت نہیں ہے۔ پہلا اجلاس جب اسمبلی کا ہوا تو کرنل ڈیوڈ اس نے کہا کہ سر چائے سرو کروں، چائے وغیرہ اور کچھ بسکٹ وغیرہ شروع کروں؟ کہا کہ یہ سارے بھوکے ننگے آئے کیا یہ پارلیمنٹ میں؟ گھر میں ان کے کھانا نہیں تھا کیا؟ کہا نہیں کھانا تو تھا لیکن یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک مٹکا اس دروازے پہ رکھوایا، ایک مٹکا ادھر، اور ٹین کا گلاس بھی رکھوا دیا ہے، جس کو ضرورت ہو پیاس لگے اندر ہاتھ ڈالے نکال کے پیے اور آ کر بیٹھ جائے، پھر انتقال سے قبل زیارت میں تھے، وہاں کیا ہوا ذرا اچھی، وہاں سے وہ ان کے سیکرٹری نے آگے بتایا کہ آپ کو سردی بہت لگ رہی پاؤں میں، موزہ جو ہے وہ 1.5 روپے کا مل رہا ہے۔ کہنے نہیں اتنا مہنگا میں بیت المال پہ وزن نہیں ڈالتا۔ پھر کہا کہ پھر جا کے تلاش کیا تو کہا کہ ایک پرانا مستعمل شدہ وہ 6 آنے کا مل رہا ہے، کہا وہ لے آؤ لیکن میرے اکاؤنٹ سے پیسہ لینا ہے۔ یہ جو کتاب ہے کہاں گیا دوسری والی، یہ نہیں، اس میں پوری تفصیل تاریخ وار باقاعدہ ایک ایک چیز لکھی ہے کہ جب ان بزرگوں سے تعلق ہوا اس کے بعد سارے خاندان کی شادیاں سنیوں میں کی انہوں نے۔ یہ کتاب دیکھو، اس میں سارا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اندر تفصیلات۔ اور یہ قائد اعظم کے جونیئر تھے، ان سے بیرسٹر تھے رضوان احمد، یہ الہ آباد یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ان کے ساتھ ان کے جونیئر کے جونیئر پھر یہ بنے، پھر انہوں نے سنبھالا سارا۔ حکومت پاکستان بھی انہیں کو بلاتی تھی ہر چیز پوچھنے کے لیے قائد اعظم کے بارے میں۔ تو وہ جو باتیں سناتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ اللہ اکبر، لوگ کیا سمجھتے تھے اس کو۔ جب مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں ملاقات کی، فرمایا کہ آپ اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ ہو گئے ہیں، اب آپ غلاموں والا لباس چھوڑ دیں۔ کہا کیوں؟ میں منافق تو نہیں ہوں جیسے اندر باہر کا؟ نہیں، اب آپ کو شلوار اور شیروانی جو اپنا کلچر ہے اس کو اپنانا پڑے گا۔ فوراً سیکرٹری کو بلایا کہ کل صبح شیروانی بھی چاہیے، شلوار بھی مجھے چاہیے، اور کرتا بھی چاہیے، اور ٹوپی بھی چاہیے۔ اب بھگدڑ مچ گئی، جلدی رات بھر سے لائی۔ یہ صبح جب آئے تو سب کچھ تیار تھا، ٹوپی نہیں مل رہی تھی، تو نواب بہادر یار جنگ نے اپنی ٹوپی لا کر پیش کی کہ اگر آپ قبول فرما لیں تو سر پہ رکھی تو اسی وقت جناح کیپ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ اور وہی تصویر پھر پورے ملک میں لگی شلوار کے اندر ہے۔ آج کل کے اخبار میں آئے گا تصویر، جس پہلی پارلیمنٹ کے اجلاس میں سب لوگ شلوار قمیض میں
اور ایک محترمہ لیاقت علی خان کی جو پہلی بیگم، وہ اتنے برقعے میں کہ ہاتھ میں کالے دستانے اور اتنی عمر رسیدہ، لیکن اتنا زیادہ پردے میں کہ کوئی جسم کا حصہ کیا کہیں ذرا سا ایک سوت کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اور حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو بہت پہلے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ علماء کی ایک جماعت ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں، قائد اعظم بھی ساتھ ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو سب کو بلا کے کہا بھائی بس بشارت آ گئی کہ پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بن کے رہے گا. میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ نے پاکستان بنا دیا، اور یہ اسلامی سلطنت ہے، اسلامی ملک ہے پاکستان. اسلامی ملک اس کو کہا جاتا ہے جہاں کے حکمرانوں کو اختیار ہے کہ جب چاہیں اسلامی قوانین کو نافذ کر سکتے ہیں، نہ کریں یہ تو ان کی کمزوری ہے، لیکن قوت ہو ان کے پاس. تو الحمدللہ اس ملک میں کوئی اللہ کے نیک بندہ آئے گا اسلامی قوانین نافذ کر دے گا. تو یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں اور قیامت تک حفاظت فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. جتنے شیاطین اس کو توڑنا چاہتے ہیں وہ خود تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ملک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اس ملک کو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. وقتی جو چیزیں آتی ہیں پوری بین الاقوامی سطح پہ سازشیں ہوتی ہیں اس ملک کے خلاف کہ کسی طریقے سے یہ نظریاتی ملک کو ختم کیا جائے، توڑا جائے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. تو ساری دنیا مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ باہر جائیں دوسرے ممالک میں، جب واپس آئیں گے ایئرپورٹ پہ تو ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ دیکھو اپنی چیز اپنی ہوتی ہے. اپنے گھر پہ جب آدمی آتا ہے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. ایسے اپنے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے سارے اپنے چیزیں دیکھتا ہے، پی آئی اے کا جہاز دیکھتا ہے. حالانکہ اب پہلے تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اب ہے پی کے آئیے. پی آئی اے کا مطلب گھر سے پانی پی کے آئیے، یہاں کچھ نہیں ملے. لیکن اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، اپنی چیز اپنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہر قسم کے شرور فتن سے داخلی خارجی اس کی حفاظت فرمائے اور نیک صالح حکمراں نصیب فرمائے. چونکہ جتنے نیک صالح عادل حکمراں ہوں گے اتنی ملک میں برکت بڑھتی چلی جاتی ہے. تاریخ میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلے اور جناب اپنے کانوا سے آگے نکل گئے شکار کے چکر میں، اور شدید پیاس لگی ان کو. ایک انار کے باغ میں داخل ہو گئے. انار کے باغ میں دیکھا تو پھلوں سے لدا ہوا ہے تو اس سے کہا انار والے سے کہ مجھے پیاس لگی ہے. اس نے کہا میرے پاس پانی تو نہیں ہے، انار کا رس پلا سکتا ہوں. نے کہا یہی پلا دو. چنانچہ اس نے ایک توڑا انار اور ہاتھ سے دبایا اور پورا گلاس بھر کے باہر گرنے لگا. تو دے دیا، پی لیا انہوں نے. پھر اس نے سوچا کہ اس پہ اگر ٹیکس لگایا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا، ٹیکس لگایا جائے تو بڑی آمدنی ہو جائے گی حکومت کی، اس لیے کہ اتنا پھل اس میں آ رہا ہے. پھر اس نے کہا ایک گلاس اور نکال کے دو. تو اس نے ایک بڑا سا انار توڑا. اب اس کو پوری طاقت سے نچوڑ رہا ہے تو آدھا گلاس بھی نہیں ہو رہا ہے. پوچھا ابھی تو تم نے نکالا تھا چھوٹا چھوٹا سا، اسے گلاس بھر کے باہر چھلک رہا تھا. نے کہا ہمارے ملک کا جو حکمراں ہے اس کی نیت اس وقت صاف تھی، اب اس کی نیت میں فتور آ گیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی بادشاہ ہے. پھر اس نے دل میں توبہ کی کہ اللہ معاف کر دیجیے، یہ غریب لوگ رات دن محنت کر کے اور پانی دے دے کے درختوں کو بڑا کرتے ہیں، پھل آتا ہے اس سے، کتنے لوگوں کو روزگار اس سے مل جاتا ہے، اور جتنے بیمار ہیں وہ انار کا جوس پی کے صحت مند ہو جاتے ہیں. چلو رہنے دو، ٹیکس اس پہ نہیں لگاتے. کہا اچھا ایک گلاس اور پلا دو. اب اس نے پھر ایک چھوٹا سا توڑا اور جب دبایا تو پورا گلاس بھر کے آدھا باہر گر گیا. نے کہا یہ تو کمال ہے، پہلے اتنا بڑا تم نے توڑا اس سے آدھا گلاس اور یہ بھر کے سارا باہر چھلک رہا ہے.
کہا لگتا ہے کہ ہمارے حکمراں کی نیت صاف ہو گئی ہے اور بہت اچھی طرح صاف ہوئی ہے. تو آج کل یہی ہے کہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال لیا جائے. مدارس کے بارے میں بہت فکر رہتی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے. یہ جبکہ سب سے زیادہ چندہ مانگنے والا ملک کا وزیر وہ ہوتا ہے وزیر خزانہ، جو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا. بہار والے کسی فقیر کو بھی نہیں بخشتے. وہ بھی ماچس خریدتا اس میں سے بھی کپٹ لیتے ہیں، تھوڑا سا لے لیتے ہیں. کوئی چیز ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ سارے ملک کے بینک چل رہے ہیں، آپ نے 1 لاکھ روپے نکالا، 600 روپے خزانے میں چلے گئے. یعنی لیکن چونکہ اس کو تنخواہ بڑی ہے، کار پہ گھومتا ہے، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا. مولوی بیچارہ غریب اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہاں سے فنڈنگ. ارے جس مالک نے پیدا کیا وہ کھانا نہیں کھلائے گا اس کو؟ جس مالک نے پیدا کیا ہے. اور تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بنیاد رکھی تھی، یہ سب مدارس اسی کی شاخیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتے ہیں اور یہی لوگ لا کے دیتے ہیں. جو کرتے ہیں جب آتے ہیں پوچھ گچھ کر کے، پھر اس کے بعد 2-3 ہزار روپے دے جاتے ہیں کہ یہ خرچ کر دیے گا. بھائی کیوں اس کو اپنے پاس رکھو، پھر یہ فنڈنگ میں آ جائے گا. نہیں وہ بیوی بیمار ہے، بہت شدید تکلیف میں ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے گا. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ، برٹش دور تھا، انگریز کا دور تھا، وائس رائے کی آمد تھی. پتہ چلا کہ جناب وہ حضرت سے ملنا چاہتا ہے. تمام سیکورٹی والے آئے، حضرت کا کیا بھائی حضرت کر رہے ہو، کیا ہو گیا، کیا پریشانی؟ کہا وائس رائے آ رہا ہے. تو کہا آنے دو. کہا نہیں اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا صوفہ منگانا پڑے گا اور ویسے کا کچھ نہیں. وہ مٹکا جو ہے نا، اس کا پانی میرے لوٹے میں ڈال دو، اس کو الٹا کر دو، اس پہ بیٹھ جائے گا. تو کہا یہ تو مٹکا کے نیچے سے گیلا ہے. کہا اس پہ ٹاٹ رکھ دو اور کیا. تھوڑی دیر میں پھر اطلاع آئی کہ اس کی میم بھی آ رہی ہے، بیگم صاحبہ بھی آ رہے ہیں. تو کہا اچھا وہ دوسری طرف خانقاہ کے کونے میں جو دوسرا مٹکا اس کو بھی الٹا کر دو، پانی جگ میں ڈال لو تاکہ پانی ضائع نہ ہو، اور اس پر بھی کوئی چیز ڈال دو، وہ وہاں بیٹھ جائے گی ادھر منہ کر کے. اب جناب وہ آیا، اس نے حضرت کچھ نصیحت کر دی ہے، فرمایا ظلم نہ کرنا، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی. نصیحت کی کہ ظلم نہ کرنا، ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی. اور ظلم کرنے والا خود ایک وقت آتا ہے کہ ظلم کرنے والا اپنے ملک میں رہ بھی نہیں پاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جان بچاتا پھرتا ہے. کس قدر آج سے نہیں، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں کہ صحابہ کرام پیچھے دوڑ رہے ہیں، جناب وہ اپنے خزانے سارے لے کر گدھوں کے اوپر خچر پہ بھاگا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آخر میں مجبور ایک خچر کے نیچے گرا اور وہ خزانہ اس کے اوپر گرا، اسی کے نیچے دبا پڑا. تو اس کو سکون اس کو بھی حاصل نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا ظلم نہ کرنا، ظلم کے ساتھ حکومت قائم نہیں رہتی. خیر پھر اس نے جیب سے سونے کی اشرفیاں نکالی ایک تھیلے میں اور کہا کہ حضرت یہ قبول فرما لیجیے. کہا نہیں، ہمارے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر آپ کی خانقاہ چلتی کیسے ہے؟ اتنے لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ جراثیم کتنے پرانے ہیں بتائیے؟ یہ جراثیم بہت پرانے ہیں. حضرت نے انکار کر دیا بالکل صاف. وہ واپس چلا گیا. تھوڑی دیر پھر روتا ہوا ہے، کہنا نہیں وہ گھر میں کچھ پرابلم ہے، میری فیملی پرابلم کچھ ہیں، آپ یہ قبول کر لیجیے. حضرت نے کہا نہیں بس رونے لگا. حضرت نے کہا بس وہاں رکھ دو نیچے. اس نے رکھ دیا نیچے. حضرت نے کہا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ فنڈنگ کہاں ہو، تم کہاں سے چلے، کہاں آئے اور کہاں اس گاؤں میں پہنچے مجھ سے دعا کرانے کے لیے، اور پھر تم نے اپنے خاندانی پرابلم دور کرنے کے لیے لا کر یہاں رکھ دیا. میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا نا ابھی ہے، ہاں ورنہ کہو گے فنڈنگ وصول کر رہے ہیں. کیا ہمارے اکابر کی شان کیا تھی، اللہ اکبر، ہے کہ مٹکا الٹا کر دو بس بیٹھ جائے گا اس پہ. آج تو ہم لوگ پاگل ہو جاتے، وہ آدمی آ رہا ہے بہت بڑا اور یہ وہ سب کچھ نہیں. جس کے دل میں اللہ کی ذات ہو وہ
مخلوق کی طرف نہیں دیکھتا وہ ہے، اللہ کی ذات جس کے دل میں ہو تو وہ ان چیزوں کو کہاں خاطر میں لاتا ہے۔ ابھی جو اشعار آپ حضرات سن رہے تھے، ابھی جو ملیشیا کا سفر ہوا 3 دن قبل، تو وہ بیچارے اردو ایک لفظ نہیں جانتے بیچارے، لیکن فجر کے بعد ذکر کے بعد تھوڑا سا وقفہ تھا، اس میں 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ اتنی دیر میں انہوں نے محتمم صاحب نے، مولانا عمیر صاحب نے تیاری کرائی ان سب کی دارالحکمہ مدرسۃ الحکمہ کے اندر۔ پھر جناب اس سے پہلے مفتاح العلوم میں بیان ہوا، پھر اب جناب تیاری کر کے اب جب بیان عصر کے بعد، اس سے پہلے ظہر کے بعد علماء میں بیان، پھر عصر کے بعد عوام میں، پھر علماء میں، پھر اس طریقے سے رات تک۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بچوں نے تیاری کر لی اور اشعار کو اشعار میں بنا لیا ہے، اور استادوں نے سب مل کر یہ کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ بہت لوگ سلسلے میں داخل بھی ہوئے ماشاءاللہ، اور اجازت حدیث بھی لی کافی لوگوں نے۔ تو دیکھیے کہاں ملیشیا کی 6.5-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، بالکل ایک کنارہ، اور یہاں مگر حضرت کی کتاب والد صاحب نور اللہ مرقدو کی یہ فیضان محبت ایسی مقبول ہوئی ہے کہ روئے زمین پر جس ملک میں بھی چلے جائیں، جاپان گئے لوگ، وہاں بھی دیکھا مسجد میں رکھی ہوئی ممبر پہ۔ اب بتائیے وہ جاپانی کہاں سے کیسے اردو پڑھتا ہوگا اس کو؟ چائنا میں جائیے، وہاں سنکیانگ، وہاں بھی آپ کو یہ ملے۔ جہاں فاق المدارس کا وفد گیا، کہہ رہے ہیں جہاں گئے تو دیکھا تو یہ فیضان محبت رکھی ہوئی۔ ہم نے پوچھا آپ کو زبان تو نہیں آتی؟ کہتے نہیں، اس کو ہم نے اپنی زبان میں وہ اشعار کسی سے پڑھوا کے اپنی زبان میں لکھا ہے، پھر اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اردو بن جاتی ہے۔ کتنی مقبولیت کی بات ہے، ورنہ کتنے شعراء ہیں ان کی کتابیں چھپتی ہیں، کوئی خریدار نہیں ہوتا، ایک ایڈیشن چھپ گیا، لوگوں نے واہ واہ کیا اور جناب میوزیم میں رکھ دیا گیا اور چھٹی ہو گئی۔ لیکن حضرت صاحب نور اللہ مرقدو کی کتابیں ابھی دیکھیے، آج بھی 5 کتابیں موٹی موٹی چھپ کے نئی اور آ گئی ماشاءاللہ، جو بہت عرصے سے بالکل نایاب تھی۔ مسلسل یعنی کتابیں چھپ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقبولیت جو ہے اللہ کی طرف سے۔ قابل تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن مقبول بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ قابل تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن عند اللہ مقبول بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مقبولیت کی علامت ہے کہ ہر جگہ وہ کتابیں چل رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، چھپ رہی ہیں۔ ملائی زبان میں بھی کی کتاب تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ملائی میں چھپی ہوئی ہے، یہاں سے لے گئے تو کچھ نسخے وہ دیا تو اتنے خوش ہو گئے، تو وہ تو 10 منٹ میں غائب سب ختم ہو گئی۔ کہنے لگا اب انشاءاللہ، وہاں بڑے عالم انہوں نے کہا کہ اب میں سب ترجمے کروں گا انشاءاللہ۔ سب پورا سیٹ لے لیا انہوں نے، اب ترجمے کرتے رہیں گے، ہم یہاں چھاپ کے بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس قدر امن و امان، ایک عجیب ہی فضا ہے وہاں کی، وہاں کا بادشاہ۔ ابھی وہ ذکر کر ہی رہے تھے کہ یہاں 13 صوبے ہیں اور 13 بادشاہ ہیں، ان کے اوپر ایک بادشاہ، اور پھر صدر وزیر اعظم یہ الیکشن سے آتے ہیں، لیکن بادشاہ اگر نہ چاہے تو پھر ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں سائرن بجا، وہ 7 موٹر سائیکلیں گزری، 4 پیچھے مرسیڈیز گاڑی میں بادشاہ سلامت، پیچھے 4 موٹر سائیکل، یہ سب ٹریفک والے ہیں، باقی کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ وہ سامنے ٹریفک سب رواں دواں ہے تیزی کے ساتھ، بس وہ آگے سے مڑے اپنے محل میں چلے گئے۔ کہتے ہیں ٹریفک کی روکنے کی اجازت نہیں ہے، کبھی ٹریفک نہیں رکتا یہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسی امن پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں بھی ایسی امن پیدا فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ اس کلمے کے لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، کہ روئے زمین پہ ایک مثال بن جائے کہ پاکستان میں کتنا امن ہے۔ ہمارے اندر جو اختلاف، یہ سب چیزیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیں، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت، بس لڑائی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہی چیز ضیاء الحق صاحب نے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے پھر تقریر میں بتائی کہ دیکھو حکیم الامت کا جملہ کتنا عجیب ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت، بس معاملہ ہی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے اور آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کر دیں۔ ہر قسم کے شرور فتن، ہر قسم کے امتحان ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے، اور یہاں کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں۔
ایمانیات میں برکت عطا فرما دیں، تقوی میں برکت عطا فرما دیں، اعمال میں برکت عطا فرما دیں، تجارت میں برکت عطا فرما دیں، زراعت میں برکت عطا فرما دیں، دفاعی قوت میں اس کو خود کفیل بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دیں، رحمتوں کی بارش فرما دیں، اور قیامت تک اس کو قائم دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے رہنے والوں کی بھی تمام چیزوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل کا معاملہ فرمائے، ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔